جو 74 سال بعد بھی نامکمل ہے۔ ایک ایسی آزادی جس میں نہ میرے پاس حاکمیت ہے، نہ میرے پاس میری سرزمین کی ملکیت ہے۔ ایک ایسی آزادی جس میں میری قوم کے ساتھ 74 سال سے وعدے پہ وعدے کیا گیا اور بے اعتنائی، بے وفائی اور بے رخی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ایسی آزادی جس میں میرے لب سلے ہوئے ہیں، میری زبان کٹی ہوئی ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تاریخی حقائق یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی 5000 سالہ تاریخ میں جس کسی حکمران نے اس خطے پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش کے یہ پہاڑ ان کے لیے قبرستان بن گئے۔ گلگت بلتستان کے بلاور اور درد قوم نے کبھی کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا۔ 5000 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ گلگت بلتستان کے باسیوں نے کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ بننے والے ایک آئین اور ایک سبز ہلالی پرچم اور ایک پاک سرزمین کے خواب پہ اعتماد کرتے ہوئے 100 سالہ ڈوگرا راج کو ہندوکش، قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں دفن کر کے بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر کسی بیرونی امداد کے 100 سالہ غلامی سے آزادی حاصل کی اور اس آزادی کے ساتھ اپنی ملکیت کو بھی حاصل کیا اور اپنی حاکمیت بھی حاصل کی، اپنی ایک انقلابی شورا بنائی اور اپنی اس آزادی کو تشتری میں رکھ کے اس ریاست کے حوالے کیا۔ میرے بزرگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ بننے والے آئین میں میری جگہ ہوگی، ایک ایسا سوشل کنٹریکٹ جو کلمہ لا الہ کی بنیاد میں وجود میں آ رہا ہے، اس میں مجھے جگہ دی جائے گی، اس سبز ہلالی پرچم کا مجھے وارث بنایا جائے گا، اس پاک سرزمین کے ٹیریٹری میں گلگت بلتستان کی جگہ ہوگی۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اس ریاست نے گلگت بلتستان کی قوم کو دھوکہ دیا۔ اس کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ بننے والے آئین میں میری جگہ نہیں رکھی، اس سبز ہلالی پرچم میں میرے جوانوں کے لاشیں تو آئے لیکن میں اس کا وارث نہیں بن سکا۔ اس پاک سرزمین کے خواب میں میں نے اپنی 5000 سالہ آزادی کو تشتری میں رکھ کے اس ریاست کے حوالے کیا، لیکن اس ریاست نے اپنے آرٹیکل 1 کے ٹیریٹری میں گلگت بلتستان کو جگہ نہیں دی، بلکہ 74 سال سے کبھی صوبہ، کبھی عبوری صوبہ، کبھی عبوری آئینی صوبے کے خواب دکھاتے رہے اور مجھے یہ خواب ایک سراب لگتا ہے۔ گلگت بلتستان کے تاریخی حقائق یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے آزاد کرانے میں کسی ایک سپاہی کا کردار نہیں، یہ صدیوں پرانا قانون ہے۔ راجے مہاراجے جب تلوار کی بنیاد پہ کسی خطے کو فتح کرتے تھے تو وہ خطہ اس کی ملکیت ہوتا تھا۔ آئین پاکستان بھی یہ کہتا ہے، لینڈ ریونیو ایکٹ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر ریاست جنگ کے ذریعے کسی زمین کو فتح کرتی ہے تو وہ ریاست کی ملکیت بنتی ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، 5000 سال سے جس ریاست کا مالک تھا، مہاراجہ نے میرے اوپر زبردستی قبضہ کیا اور ریاست جموں کشمیر کا حصہ بنانے کی کوشش کی، 100 سال تک مجھے غلام رکھنے کی کوشش کی۔ اس مہاراجہ نے بھی میری عوامی ملکیت کو تسلیم کیا۔ 1892 میں پہلی سیٹلمنٹ ہوتی ہے،
اور مہاراجا سیٹلمنٹ سے پہلے ایک ڈاکومنٹ بنواتا ہے، اسے واجب العرض کہتے ہیں۔ اس واجب العرض میں میری عوامی ملکیت لکھی جاتی ہے۔ یہ چراگاہ، یہ پہاڑ، یہ جنگل صرف و صرف گلگت بلتستان کے ہیں۔ لیکن میں نا امید اس وقت ہوتا ہوں جب میں اس ریاست کی آزادی کو تشتری میں رکھ کے، میرے اس دیش کی آزادی کو تشتری میں رکھ کے، گلگت بلتستان کو تشتری میں رکھ کے اس ریاست کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ مجھے اپنے سوشل کنٹریکٹ میں جگہ دیں۔ میں منت کرتا ہوں کہ سبز ہلالی پرچم کا مجھے وارث بنائیں۔ میں منت کرتا ہوں کہ اس کلمہ لا الہ کی بنیاد پہ بننے والے آئین میں مجھے جگہ دے۔ تو یہ ریاست الٹا میرے اوپر راجگی نظام قائم کرتی ہے، میرے اوپر FCR لگا دیتی ہے، اور میری ملکیت جو 5000 سال سے میرے پاس تھی وہ مجھ سے چھین کر خالصہ سرکار بنا دیتی ہے۔ سامنے کرام، یہ صرف آج کی جمہوری قانون نہیں ہے، یہ جمہوریت کا اصول نہیں ہے، بلکہ راجے مہاراجے بھی تلوار کی بنیاد پہ حاصل کرنے والی ریاست کے مالک ہوتے تھے، زمین کی مالک ہوتے تھے۔ لیکن کل کا یہ 74 سال کا آئین، کل کا یہ 74 سال کا نوزائیدہ دستور اگر میری 5000 سالہ آزادی کو کچلنے کی کوشش کرے گا تو مجھے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا۔ گلگت بلتستان کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ 1947 نہیں ہے۔ ریاست اس بات کو اپنے ذہن میں نشین کر لے، ریاست چلانے والے لوگ اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ یہ 1947 نہیں ہے۔ سردار عالم گلگت پہنچے گا تو گلگت کے لوگ بنگڑے ڈالیں گے۔ آج اگر کوئی ایجنٹ سردار عالم کی صورت میں گلگت کی سرزمین میں قدم رکھے گا تو سب سے پہلے گلگت بلتستان کا نوجوان اس سے اپنی ملکیت کا مانگ کرتا ہے۔ نوجوان پوچھتے ہیں کہ اے حاکم، اے ملازم جو تم حاکم بن کے یہاں پہ آئے ہو، جو عیاشیاں تم اس سرزمین کو چراگاہ بن کے یہاں پہ کر رہے ہو، اس کی ملکیت تیرے پاس ہے یا میرے پاس ہے؟ میری ملکیت مجھے لوٹا دو۔ اس دیش پہ 5000 سال سے درد اور بلاور قوم رہتی تھی اور ان کی حکمرانی تھی، تم نے میری حکمرانی چھینی، میری حکمرانی مجھے واپس کر دو۔ سامعین کرام، میرے نوجوانوں، اگر آزادی یہی ہے کہ سال میں 2 مرتبہ ہم نے ناچ گانا کرنا ہے تو اس آزادی کو میرا سلام ہو۔ اگر آزادی یہی ہے کہ ہم نے ثقافتی شوز کرنے ہیں تو اس آزادی کو میرا سلام ہو۔ میں اس وقت اپنے دیش کو آزادی کی مبارکباد دوں گا جب مجھے میرے 5000 سالہ تاریخ میں میرے قبضے میں، میری ملکیت میں رہنے والی زمین کی ملکیت مجھے دی جائے گی۔ میں اس وقت اس دیش کو مبارکباد دوں گا جب 5000 سال تک میرے خطے میں جو میں حاکم تھا وہ حکمرانی مجھے لوٹا دی جائے۔